یہاں پر ایک ابتدائی اور تمہیدی گفتگو سماعت فرمائیں۔ اللہ کی ذات یا انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات یا اہل بیت پاک یا ازواج مطہرات امہات المؤمنین یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب یا اولیاء کاملین، اس سے بھی نیچے آپ چلتے جائیں، اساتذہ، شیخ اور والدین، ان کے لیے بھی ایسا جملہ بولنا جو ہو تو درست، لیکن ان سارے لوگ جن کے میں نے ابھی فہرست گنوائی ہے آپ کو، اگر ان کے شایان شان وہ لفظ نہ ہو تو اس کو بے ادبی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو کیا تصور کیا جاتا ہے؟ بے ادبی۔ آگے پھر مقامات ہیں، والد کی بے ادبی کا اور مرتبہ ہے، شیخ کی بے ادبی ایک اپنا ایک نقصان رکھتی ہے، استاد کی بے ادبی کا ایک اپنا نقصان ہے، اولیاء کرام کی بے ادبی کی ایک اور نوست ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے ادبی کرنا ایک اور نوست ہے، ازواج مطہرات اہل بیت کا بے ادب ہو جانا یا ان کے لیے نازیبا لفظ بولنا، یہ بھی ایک الگ سے بے ادبی ہے اور اس کی نوست ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نازیبا لفظ، ہلکا لفظ بولنا جو ان کی شان کے موافق نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اسی طرح حضور آقا دو جہاں علیہ السلام کے بارے میں لفظ بولنا، پھر اس سے بڑھ کر اللہ جل سبحانہ کے لیے لفظ بولنا جو ان کی شان کے موافق نہیں، جو ان کی شان کے ہیں وہ ٹھیک، وہ بھی بے ادبی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ہم اپنے اپنے والدین کو ابا جی کر کے بلاتے ہیں۔ کیا کر کے بلاتے ہیں؟ بولیے نا، ابا جان، فادر، ڈیڈ، جو بھی بولتے ہیں آپ۔ اگر آپ اپنے والد سے یہ کہیں او میری ماں دیا قسمہ گل سن، یہ بات غلط تو نہیں ہے، وہ ماں کا قسم تو ہے، لیکن اس طریقے سے خطاب کرنا کیا یہ ادب ہے؟ بولیے نا، یہ بے ادبی ہے۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو لائق نہیں کرتا، کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو لائق ہے، وہ ٹھیک، اس کی ماں کا قسم تو ہے، لیکن اس طریقے سے ایک والد کو ندا کرنا، والد کو بلانا، پکارنا، یہ اس کی شان کے لائق ادب اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ آدمی یہ کہہ دے اور میری ماں نہ راتی سونا رہا میری گل سن۔ مجھے بتائیں کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی عقل مند، ذرا سا شرم و حیا اور غیرت رکھنے والا آدمی اپنے باپ کو ان الفاظ سے پکارتا؟ کیوں کہ ان کو بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، ان کو شرم و حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ شرم و حیا کے، یہ غیرت کے مطابق یہ لفظ نہیں۔ جو باپ اور بیٹے میں غیرت ہے یا ایک میاں بیوی کے رشتے میں جو غیرت ہوتی ہے، یہ اس کے مناسب اور اس کے مطابق، اگرچہ حقیقت میں ہے ایسا ہی، اس میں غلط بات تو کوئی نہیں۔ اب اشارے میں آپ بات سمجھ گئے ہیں، بار بار لفظ دہرانا بھی کوئی مناسب بات نہیں، لیکن ان کو بے ادبی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس نے ایسے لفظ بولے ہیں کہ جن سے پکارنے میں اخلاقیات اس کو پسند نہیں کرتی، اخلاقیات ان کو پسند نہیں کرتی۔ اب آپ سے میرا ایک سوال ہے، پوری کائنات عالم میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا؟ بولیے نا، کچھ بھی ایسا نہیں جس کو اس نے تخلیق۔ ہم جس محمد عربی سلطان الاولیاء و سلطان الانبیاء کو مانتے ہیں، جن کی محبت، عقیدت، عشق میں ایک ذرہ برابر بھی کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس شانوں والے محمد کو پیدا کر کے ان کے سر پر عظمتوں، بزرگیوں، رفعتوں کا تاج سجانے والا بھی ہمارا رب ہے۔ لطف لیجئے نا، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ قسم ہے پالنے والے پروردگار کی اس منبر مبارک کی، اور مجھے اپنی نسب کی قسم ہے، اگر میں آپ کو توحید سناؤں تو توحید سننے کے لیے بھی آپ میں سے کئی جو ہے وہ پھڑک جائیں۔ یہ نہیں کہ سنیوں کو توحید نہیں آتی، سنیوں سے اچھی توحید کوئی نہیں پڑھ سکتا، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے نہیں، ہم سے بڑا توحیدی ہے کون؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈی نہ مارو،
جیسے اللہ اپنی توحید کہنا چاہتا ہے ویسے کرو. کیسے کہتا ہے؟ کل محبوب تو کہہ هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. توجہ ہے نا جی؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے. میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ ہم اللہ کو بھی ویسے مانیں گے جیسے وہ منوانا خود کو چاہتا ہے، اور محمد عربی کو بھی ویسے مانیں گے جیسے وہ منوانا چاہتا ہے. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. اب پوری کائنات، آپ نوجوانوں کے لیے میری یہ بات ہے خصوصی گفتگو، آپ وہ ایک ہی دفعہ میں ایک جھٹکے میں کوئی ذاکر آ جائے یا کوئی انجینئر آ جائے، آپ 1 منٹ میں پگھل جاتے ہیں نا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا. یہ آپ کے لیے گفتگو ہے، قسم ہے پالنے والے پروردگار کی. یہ باتیں محفوظ کر لیں تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ سید کا دعویٰ. ہاں جی توجہ ہے نا جی آپ سب کی. مالک آپ کے علم میں اضافہ کرے. آپ بڑی توجہ سے بات کو سن رہے ہیں. آپ نفس کہ جو حقیقت میں درست ہے، جو حقیقت میں، لیکن اس کی جس کے لیے بول رہے ہیں اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت، ازواج، اولیاء، والدین، اساتذہ، شیوخ، جس کے لیے بھی بول رہے ہیں آپ، اگر اس کی شان کے وہ مطابق نہیں، وہ بے ادبی ہے. وہ کیا ہے؟ اگر یہ بے ادبی والد کی ہو، نوست ہے. رزق میں کمی آتی ہے، عمر میں کمی آتی ہے، صحت میں اللہ برکت لے لیتا ہے. استاد کی بے ادبی ہو، علم نفع نہیں دیتا. ہر بے ادبی کا ایک اپنا، اس کا ایک نقصان ہے. ہر بے ادبی کا اپنا ایک نقصان ہے. شیخ کی بے ادبی کرتے ہیں، خدا سے دوری ہو جاتی ہے. اہل بیت سے، اصحاب سے، ازواج سے، مطہرات جو امہات المومنین ہیں، ان کی بے ادبی کریں گے تو آقا علیہ السلام کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے. محبت میں جھوٹے ہیں آپ. حضور کی بے ادبی کریں گے تو یہ کفر ہو جائے گا. اللہ کی بے ادبی کریں گے تو یہ کفر ہو جائے گا. ہر بے ادبی کا ایک اپنا نقصان ہے، اس کے لیول کا. سمجھ لیں نا میری باتوں کو؟ جی. اب ایسا لفظ جو حقیقت میں درست ہو، جو ریالٹی سے میچ کرتا ہے، ریالٹی سے، سمجھ رہے ہیں نا، جو ریالٹی سے میچ کرتا ہے لیکن اس میں بے ادبی ہے، وہ اپنے والد، اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے رسول، اپنے خدا کے لیے بول سکتے ہیں نہیں. اس کی مثالیں میں پہلے دے چکا ہوں. اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ پوری کائنات عالم میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بولیے ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی الہ. عبد القادر جیلانی کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے. اور خدا کون ہوتا ہے ہمارے عقیدے میں؟ لم یلد ولم یولد، جو کسی ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور نہ اس کے پیٹ سے کوئی نکلے. اور جب ہم نے عبد القادر جیلانی کو یہ مان لیا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں تو پتہ چلا کہ ہم عبد القادر جیلانی کو اس کا بندہ ہی مانتے ہیں. کہیے نا ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی کو اس کا بندہ مانتے ہیں. یہ موضوع اگلے نشست پر. آج کی ہم گفتگو کر رہے ہیں الفاظ کے چناؤ پر. الفاظ کے کہ ان نفوس قدسیہ کے لیے الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے. اب ایک مخلوق ہے سور، جس کو ہم کہتے ہیں خنزیر. آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بولیے نا، بولیے نا بھائی، بولیے، ڈر کیوں رہے ہیں؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. اب ایک آدمی کھڑا ہو کر منبر پر کہے کہ اللہ تو سور کا رب ہے، تو سور کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ریالٹی تو یہی ہے. ریالٹی سے میچ تو یہی کرتا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کا تعارف کرواتے ہو یہ کہے کہ میرا رب ہوا ہے جس نے سور کو پیدا کیا ہے، تو ہماری عربی کتابیں جو پرانے زمانے کی ہیں وہ ساری کتابیں بالاتفاق یہ کہتی ہیں کہ ایسا آدمی جس نے یہ جملہ بولا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بندے تجھے اور کچھ ملا ہی نہیں. بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مولا پھر تو بتا کہ تیرا تعارف کیسے کروایا جائے. میں نے کہا تھا نا کہ ویسے مانیں گے کہ جیسے اللہ، بولیے نا کیسے مانیں گے؟ جیسے اللہ. قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، سونے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. لطف لیجئے جملے کا لطف لیجئے، اپنا ایمان تازہ کیجئے.
اے سونے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم، اور انہوں نے مسلمان کو نہیں ہونا، تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم اللہ کی بات کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ محمد کے جو بزرگی کا تاج پہن کر آیا ہے، وہ محمد جو کمال کا تاج پہن کے آیا ہے، جو محمد حسن کا تاج پہن کے آیا ہے، جو محمد بلندیوں کا تاج پہن کے آیا ہے، اے اس محمد کے خدا، اے اس محمد کے خدا۔ پھر پتہ چلے گا محمد کو ماننے کا بھی سواد آئے گا اور مصطفیٰ کے رب کو ماننے کا بھی چس آ جائے گی۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خلاصہ کر دوں ایک بار، پھر خلاصہ کر دوں، آگے میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں کیونکہ نوجوان یہ میرے دوست ہیں نا۔ قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، شاہ جی یہ لوگ آپ کو سننے آتے تھے، ان کا ایمان بھی بچایا ہے کہ نہیں؟ یہ مجھ سے سوال نہیں ہونا۔ الحمدللہ جب سے میں آپ کو جو نمازیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو جمعے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں میں ان کا بھی ذمہ دار ہوں۔ قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ ہاں شاہ جی آپ نے ڈنڈی تو نہیں ماری کہیں، اور اب میری ذمہ داری ڈبل ہے، ایک مولوی ہونے کے ناطے ایک سید ہونے کے ناطے ڈیوٹی ڈبل ہے میری، توجہ ہے نا جی۔ پھر دوبارہ سنیے، اللہ کے لیے، جناب رسول اکرم جان کائنات کے لیے، تمام انبیاء کے لیے، تمام اولیاء کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، پیر کے لیے، اپنے والدین کے لیے ایسا لفظ بولنا کہ جو ہو ریالٹی سے ملتا ہو، وہ ریالٹی سے میچ کرتا، حقیقت پر مبنی ہو، لیکن ان کی شان کے مطابق نہ ہو، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ اس کی میں نے ابھی مثال دی تھی، اگر کوئی بندہ اپنے باپ سے کہے اور میری ماں دیا قسم، سمجھ گیا نا، یہ بے ادبی ہے۔ اب آگے چلیے، میں آپ کو جملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں اللہ نہ چاہے، اب دیکھو نا یہ توحید کیسی عجیب توحید ہے، جس میں ہم اس توحید کو توحید نہیں مانتے جس میں اللہ کے بندوں کی بے ادبی ہو۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اس کے بندوں کی بھی بے ادبی نہ ہو، لیکن جب اس کو بیان کیا جائے تو دنیا کو سمجھ آئے کہ ہائے وہ رب کیسا حسین ہے جی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسا جملہ بولنا ان کی شان کے جو موافق نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ اب ہمارے ہاں میں یہ کہوں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو میرا اگلا سانس بھی نہیں آ سکتا، یہ ریالٹی ہے۔ خدا نہ چاہے تو میں ممبر سے بھی نیچے نہیں اتر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ خدا نہ چاہے تو میں یہاں سے گھر واپس نہیں پہنچ سکتا، یہ ساری کیا ہے؟ اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، اگر میں یہ جملہ بولوں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ یہ کبھی میرے تو تصور بھی میں بھی نہیں آیا، اور خدا اپنے معاملات میں قلب و فکر کو کھڑا رکھے، کہیے آمین۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نہ چاہے تو میرا پیشاب بھی نہیں آ سکتا، کیا یہ جملہ ادب کے مطابق ہے؟ ارے اللہ کے بندے، کیا مجھے کوئی بندہ یہ کہے گا، سبحانی صاحب جیسا کوئی نفیس آدمی، ہمارے محترم چیئرمین صاحب جیسا کوئی نفیس آدمی، کوئی پیارا سلجھ آدمی مجھے کہے گا شاہ جی آپ نے اللہ کو بیان ہی کرنا تھا تو آپ کو یہی بات ملی تھی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو میں اپنے سر پہ پگڑی نہیں باندھ سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ایسے لفظ بولنا جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ اور ہر آدمی کی بے ادبی، ہر انسان، ہر نفس قدسی کی بے ادبی کا نقصان اس نفس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ نبی کی بے ادبی کریں گے کافر ہو جائیں گے، ولی کی بے ادبی کریں گے اللہ سے اعلان جنگ ہو جائے گا، استاد کی بے ادبی کریں گے پھر ریڑھی لگائیں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے پھر آپ بھی دنیا میں ستائے جائیں گے۔ تو بہرحال میں آپ کو باتوں باتوں میں آپ کے والدین کا ادب بھی سکھاتا ہوں۔ تو بہرحال احباب بسم اللہ الرحمن، ایک آدمی اگر یہ کہے، اب میں کہتا ہوں حضور سرور کونین جان عالم، اب اس ساری تمہید کے بعد میں آپ کو اپنے عقیدے کی طرف لے کر آیا ہوں۔
اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ سب نے میری گفتگو کو کتنا سمجھا ہے۔ امتحان ہو گیا نا شروع اب آپ کا، جی جس کا امتحان شروع ہے ذرا بولے ہیں ایک بار سبحان اللہ۔ دعا کریں کہ یہیں پر امتحان ہو جائیں، قبر میں اور آخرت میں امتحان نہ ہو۔ وہ امتحان نہیں ہم دے سکتے بھائی، سجنوں وہ امتحان بڑے اوکھے ہیں، مالک اس پینٹے پہ ہی نہ ڈالے۔ دعا کریں پہلی نظر حضور کی نگاہ پاک کی ہمارے اوپر پڑے، حضور فرمائے تو وہ اچھا کی کرنا پہ ہیں، کہیے نا یارو سبحان اللہ۔ آپ کا نہیں دل کرتا تو ٹھیک ہے، میرا تو دل کرتا ہے کبھی میدان معاشر شروع ہونا تو سرکار کہو تیرا اچھا کی کام میں چل جان نو آخ کہ محمد عربی نے آکھیا جان دے مینو جی۔ ہم تو حضور کی ایک نگاہ کی مار ہیں، ایک نگاہ کی مار ہیں، ہمارے جیسے کروڑوں بھی ایک نگاہ سے بخشے جائیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی توجہ۔ اب یہ ساری قوتیں اللہ نے حضور کو دی ہیں، یہ ساری قوتیں کس نے دی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ اب ایک مولوی منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کے نام پر یہ کہے کہ محمد چاہیں، محمد تو پیشاب ہی نہیں کر سکتے، مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا یہ جملہ رسول اللہ کی بارگاہ کے ادب کے مطابق ہے؟ یہ جملہ تو ہمارے باپ کے ادب کے مطابق نہیں، ہمارے باپ کے ادب کے مطابق نہیں، رسول اللہ کا ادب تو بولیے نا، رسول اللہ کا ادب تو بولیے نا، رسول اللہ کا ادب تو ہے یہ حقیقت۔ خدا نہ چاہے، اب دیکھیں نا، خدا نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی نہ ہل سکے، لیکن یہ مثالیں دیتے دیتے آپ رسول اللہ پر بھونک پڑے تو پھر یہ بھی عقل مندی نہیں۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں نا بات کو آپ توجہ سے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ساری قوتیں اللہ نے دی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ساری قوتیں اللہ نے دی ہیں۔ اب فرق آگے جا کے آتا ہے، وہ کہاں سے؟ اب بریکی پر آ جائیں آپ، توجہ ہے نا جی آپ سب کی، نوجوانوں کی پوری توجہ ہے نا میری بات پر؟ یہ نہ ہو کہ پھر کسی ذاکر کا یا انجینئر کا ایک جھٹکا لگے تو آپ جناب وہ پھر توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کروں کہ ایمان پر حملے شروع ہو گئے ہیں ہر جانب سے۔ اب ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ساری قوتیں اللہ نے رسول اللہ کو دے کر بھیجا ہے۔ جب رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی اللہ نے ساری قوتیں، طاقتیں جو اس نے دی ہیں، جو اس نے وہ ساری، جو اس نے وہ ساری نہیں جو اس کے پاس ہیں، اس کے پاس تو بڑی قوتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں۔ ہم جو ساری کہہ رہے ہیں نا، ساری قوتیں دی ہیں، وہ ساری وہ ہیں جو اللہ نے سرکار کو دی ہیں، وہ ساری نہیں جو اس کے پاس ہیں۔ توجہ ہے نا؟ وہ ساری قوتیں نہیں جو اس کے پاس ہے، بلکہ وہ ساری قوتیں اس نے حضور کو دی ہیں جو اس نے، بولیے نا، جو اس نے دی ہیں۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس جیب میں 50,000 روپیہ ہو، بھائی یاسر صاحب میرے پاس آئیں، شہری جیب جتنے پیسے آنے دے رہے ہو، میں نکالوں، میں کہوں جی یہ لیں جناب، لے جائیں۔ میں نے سارے پیسے دے دیے، کون سے؟ جو میری جیب میں ہیں، وہ سارے نہیں دیے جو میرے اکاؤنٹ میں بھی پڑے ہیں، جو میرے پاس گھر میں پڑے ہیں، جو میں نے کسی کو قرض دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو اسی طرح اللہ نے حضور سرور کونین جان عالم کو ساری قوتیں جو ان کو دی ہیں وہ ساری دے کر بھیجا ہے۔ اب ہمارا اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری جو قوتیں اللہ نے دی ہیں، وہ تجھے مجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا، کہ یہ اللہ کا رسول اللہ کا آپس کا، بولیے نا، اللہ اور اس کے رسول کا، اس نے کیا دیا، اس نے، بولیے نا، اس نے کیا لیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے دے دیا ہے اس نے دے دیا،
ہمیں عقل دوڑانے کی ضرورت. ادھر کی جانب کیا کہتے ہیں؟ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے جی، حضور کو یہ نہیں پتا جی، حضور تو ایسے نہیں کر سکتے جی، حضور تو ویسے نہیں کر سکتے جی، حضور کے پاس تو یہ نہیں ہے، اللہ نے تو جو اللہ دے وہ کرے. ارے اللہ کے بندے تو ہوتا کون ہے؟ میں کون ہوتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ اللہ نے یہ دیا ہے، یہ نہیں دیا، وہ دیا ہے، وہ نہیں دیا. ہم کہتے ہیں جو جو اللہ نے دے دیا ہے، جو جو اللہ نے دے دیا ہے وہ سارے کا سارا تاج محمد عربی سر پر سجا کے آ گئے ہیں. مجھے اب گفتگو میرے پاس وقت، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کہیے بلند آواز سے سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، کیا نام ہے جی؟ بولیے نا کیا نام ہے؟ آپ کو اس لیے کہلواتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں، تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. حضور سرور کونین فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 40 حدیثیں یاد کر لی قیامت کے دن اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں نا جی آپ؟ وگرنہ میں چیخ کر تقریریں کر کے چلا جاؤں، بعد میں فائدہ نہ ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. مزہ تب ہے جب ہم اپنے محبوب کی باتیں یاد کر کے جائیں. ہمارے دماغ میں جب ہم مریں تو دماغ میں رسول اللہ کی باتیں ہوں، تو پھر قیامت کے دن جب حشر میں قبر میں وہ کس کو عذاب دے گا؟ کس ڈبی کو جلائے گا جس میں اس کے محبوب کے فرامین محفوظ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یہ واقعہ ہے غزوہ خندق کا، واقعہ ہے غزوہ، بولی نا کس جگہ کا واقعہ ہے؟ حضور خندق کھدوا رہے ہیں مکے مدینے کے ارد گرد، مدینے کے ارد گرد. جابر بن عبداللہ انصاری نے سرکار کو دیکھا، سرکار کو بھوک لگی ہے. کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے نا، ہیں جی، تو پھر لطف اور ہوتا. ابھی بھی لطف کم نہیں ہے، ابھی بھی بڑا لطف ہے. اپنی بیوی کے پاس گئے، کہتے ہیں بندی خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مطہر کو میں نے دیکھا ہے، سرکار کو بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ ہے؟ گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگی کہ وہ چھوٹا سا میمنہ ہے، بکری کا بچہ ہے، وہ ہے، وہ پکا لیتے ہیں. آپ نے ذبح کیا، ذبح کر کے گوشت بنا کر دیا بیوی کو. بخاری کے لفظ ہے، بخاری کی حدیث ہے. یہ مولوی پتہ نہیں کہاں بخاریاں پڑھتے رہے ہیں جی. اب بکرا ذبح کر دیا. حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کیا کہتی ہے کہ آپ مہاراج جا رہے ہیں. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ نے 300 بندے کی دعوت کرنی ہو تو ایک بکرا کافی ہوتا نہیں ہے جی. باقی حساب کتاب میں آپ مجھ سے زیادہ تیز ہیں کہ 300 بندے کو کھلانا ہو تو کتنے بڑے بڑے بکرے چاہیے، ساتھ ٹماٹر کتنے، پیاز کتنے، سالن کتنا، مسالہ کتنا، وہ سارا آپ کو مجھ سے اچھا پتا ہے. اب روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم کے ساتھ جو بندے خندق کھود رہے تھے ان کی تعداد 700 یا 800 تھی. کتنی؟ بولی کتنی تعداد تھی؟ اب وہ جو کہتے ہیں کہ نبی تو کاری کچھ نہیں سکتا، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ نہ اللہ کی توحید ہے نہ یہ نبی کی شان ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی سب کچھ کر سکتا ہے اور نبی کو ساری طاقتیں اللہ نے دی ہیں، اور جس نبی کی اپنی طاقت اتنی ہے اس اللہ کی طاقت کتنی ہوگی. ہم ایسے سمجھتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹا سا بکرا ذبح کیا، بکری کا بچہ، تھوڑے سے گھر میں جو تھے، کتنی کو روٹیاں بن جاتی ہوں گی؟ 20 30 50. جابر بن عبداللہ کی بیوی کہتی ہے کہ مہاراج جائیں سرکار کو دعوت دے کر آئیں، اور یہ نہ کہنا اونچی آواز سے حضور کھانا پک کے آ جائیں. سرکار کے کانوں میں کہنا یا رسول اللہ کھانا تیار ہے پر کھانا تھوڑا ہے. کھانا، بولیے نا، کھانا تھوڑا ہے. یہ کان میں کہہ دینا، کیونکہ جابر بن عبداللہ انصاری کی بیوی بھی یہ جانتی تھی کہ یہ محمد اکیلے نہیں کھاتے. لطف لے لیا تو آپ کا نصیب ہے، یہ محمد اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے. اتنے بے وفا کو ہم نے نہیں مانا. ہم نے تو جس کو مانا ہے، جب ہم جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں تو مدینے میں سرکار دو عالم ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں.
ہاں جی، یہ باتیں لکھی پڑی ہیں. بہرحال وہ حدیث سنیے، وقت کم ہے، 1 آدھ منٹ رہ گیا میرے پاس، حدیث سن لیں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا نا تو فرمایا سنگیو ساتھیو رکو. اب 700-800 بندہ، چھوٹا سا بکرا ذبح، تھوڑے سے جو، سرکار نے فرمایا رکو سارے، چلو تم سب کی دعوت جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا، پہنچو اس کے گھر. جابر بن عبداللہ انصاری دوڑتے دوڑتے گھر پہنچے بیوی کے پاس، کہنے کہ کرما لیے سب آ گئے. تو جابر بن عبداللہ انصاری کی بیوی کا عقیدہ بھی دیکھو، کہتی میں نے تجھے کہا تھا کہ سرکار کے کانوں میں کہنا، وہ کہہ دیا ہے نا. لطف لے نا جی، آپ لطف لے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے. یہ باہر والے بھی مسکرا کے ذرا میرے مصطفیٰ کی حدیث سنیں نا جا کے، تب تاکہ جب مرے تو چہرے پہ مسکراہٹ آئے، سرکار کا جلوہ سامنے ہو. اور تم نے مصطفیٰ کو بتا دیا تھا نا، کہاں میں نے بتا دیا تھا. اب جابر بن عبداللہ انصاری کی بیوی کا جملہ سنو، یہ بخاری پڑھنے والوں کو ہوش نہیں آئی. وہ جابر بن عبداللہ انصاری کی بیوی کہنے لگی اب تم نے بتا دیا ہے تو ٹھیک ہے، جو لا رہا ہے سارے بندے وہ جانے، اس کا کام جانے. بنا عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری. اب آپ اس لئے کہا اب 800 بندہ آ گیا. جابر بن عبداللہ انصاری نے رکے، بیوی کہنے لگی کہ ان کو آپ کھلاتے کیوں نہیں؟ آپ کہنے لگے کہ مجھے سرکار عرب و عجم نے فرمایا تھا عبداللہ، جابر بن عبداللہ ابن عبداللہ، جب تک میں نہ آؤں کھانا نہ کھلانا. آپ حضور تشریف لائے، سرکار نے حضور نے فرمایا کہ لو بھائی جو تمہاری چھوٹی سی جو ہانڈی ہے، چھوٹی سی دیچکی جو ہے، اس کو چولہے پر رہنے دو، اور وہ جو تم نے 10 12 15 روٹیاں پکائی ہیں اس کے اوپر کپڑا رہنے دو. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں کپڑے سے نیچے سے نکال کے روٹیاں بھی دیتا رہا، ہانڈی سے نکال کے سالن بھی دیتا رہا. 800 بندے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور سارے چلے گئے. اب کہتا جب میں نے کپڑا اٹھا کے دیکھا روٹیاں بھی اتنی تھی، سالن بھی اتنا پڑا تھا. جی یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مصطفیٰ ہیں. یہ کون ہے ہمارے؟ ہاں، ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے منوایا ہے اور جیسے صحابہ نے مانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ادب والوں میں رکھے.